السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہم پورے ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد جو عوامی مسائل ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو سن کر کچھ معلومات حاصل ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پہ اپنے کمنٹس دیں گے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اسے مزید آگے جو دیگر لوگ ہیں ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت ایک طرف احتجاج اور بے روزگاری، مہنگائی اور جو گورنرز کے معاملات ہیں اس حوالے سے عوام کے بہت سے تفصیلات ہیں۔ مہنگائی کا کہا جاتا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں سے اس میں کچھ فرق پڑے گا، لیکن اس پہ کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکا۔ پیٹرول کی قیمتیں گزشتہ کچھ ماہ سے مسلسل کم ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو اگر ایک چیز کچھ پیسے سستی ہوتی ہے تو دوسری روپوں میں مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ حکومت کے جو معاملات ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ جن لوگوں نے عوام کی سہولت کے لیے باہر جا کر اپنے دفتروں سے نکل کر عوام کو سہولت کے لیے دورے کرنے ہوتے ہیں اور جو قیمتوں کو چیک کرتے ہیں، وہ سب کے سب نہ جانے کسی اور کاموں میں مصروف ہیں، اور عوام اس مافیا کے رحم و کرم پہ ہے جو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ منڈی سے ایک چیز چلتی ہے، وہ جب عوام تک پہنچتی ہے تو اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اب منڈی کو چیز لینے جائے اگر تو آپ کو 10 روپے کی مل رہی ہے، تو جب اگر آپ کسی دکان پہ وہی چیز لینے چلے جائیں تو وہ آپ کو 25 روپے میں 30 روپے میں ملے گا۔ کچھ تھوڑا بہت فرق ہو تو چلو تو قابل قبول ہے، لیکن اتنا زیادہ منافع اور ساتھ ذخیرہ اندوزی، جو چیز جس کی طلب بڑھتی ہے وہ ساتھ ہی اس کے قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، لیکن حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ حکومت اپنے معاملات میں پھنسی ہوئی ہے، کہیں وہ احتجاج کا اسے سامنے ہے۔ اب ایک کانفرنس ہو رہی ہے جہاں پہ غیر ملکی جو مہمان ہیں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ مہمان آ چکے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں، لیکن ملک میں سکون نہیں ہے۔ ایک جماعت نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور ایک بے وجہ سے پابندیاں جو ہیں وہ لگا دی گئی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں ہمارے جو رہنما ہیں ان سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو ہم احتجاج کریں گے۔ دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم آپ سے آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ اب غیر ملکی جو مہمان آ رہے ہیں ان کی آمد پہ ملک میں اس طرح کی صورتحال ہے۔ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اپوزیشن احتجاج کرتی ہے اور حکومت
کا کام ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن اب یہ طریقہ کار تبدیل ہو گیا۔ اب وہ بات چیت کے ذریعے کسی مسئلے کو حل کرنے کی بجائے آنی ہاتھوں سے نپٹنے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، جس سے معاملات دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ چین سے بہت زیادہ امداد مل رہی ہے، سعودی عرب سے بہت امداد مل رہی ہے، ہم نے وہ پاور پلانٹ بند کر دی، ان سے معاہدے ختم کر دیے جو عوام کو لوٹ رہے تھے۔ لیکن اس سے عوام کو کیا ریلیف ملا؟ عوام کو بجلی کی قیمتوں میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ کوئی مہنگائی میں کمی ہوگی؟ اسی طرح اگر آپ عدالتوں کی طرف جائیں تو عدالت عظمیٰ میں ایک عجیب سا منظر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وکلا احتجاج کر رہے ہیں، جج ایک دوسرے سے، جو معزز ہمارے عدلیہ کے اعلیٰ عدلیہ کے جج ہیں، وہ ایک دوسرے سے بولنے کو تیار نہیں، بولنے کو تو درکنار، دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو وہ پسند ہی نہیں کر رہے۔ ہر کوئی روزانہ ایک قدم ایسا اٹھاتا ہے جس سے دوسرے کو نیچا دکھایا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو وہ ان کی ریٹائرمنٹ کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، ملک کی جو سیاسی اور قانونی جو محاذ ہیں وہ گرم ہوتے جا رہے ہیں۔ لگ ایسا رہا ہے، تاثر ایسا دیا جا رہا ہے کہ وہ جانے کو تیار نہیں۔ کبھی آتا ہے کہ جی ان کو آئینی عدالت جو بنے گی اس کا سربراہ بنا دیا جائے گا، کبھی آتا ہے کہ جی انہوں نے اپنی ٹکٹ کٹوا لی۔ کسی بھی خبر کو کسی طرف سے کوئی واضح طور پہ اسے کلیئر نہیں کیا جاتا کہ اصل میں ہونا کیا ہے۔ نئے چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن وہ ایک مسئلہ بنا ہوا۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا چیف جسٹس لائیں، اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا جو ایک طریقہ کار چل رہا ہے اس کے مطابق چیف جسٹس نامزد کیا جائے۔ تو اس سب کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے، ملک کے عام آدمی کو ہو رہا ہے، عام شہری اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ عدالتوں میں لڑائی، حکومتی ایوانوں میں لڑائی، پارلیمنٹ میں لڑائی، ہر جگہ پہ ایک جھگڑا نما چیزیں چل رہی ہیں اور کوئی ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری ملک کے تمام اعلیٰ جو ادارے جو اس ملک کو چلاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور ہے، ادارہ وہ اس ملک کی حالت پر رحم کریں اور کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ ملک میں امن و سکون ہو۔ جب تک ملک میں معاشی طور پر یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، یہاں امن نہیں ہوگا، تو جو مرضی پالیسی آپ بنا لیں، جتنی مرضی سرمایہ کاری لے آئیں، عوام کو اس میں کوئی سہولت نہیں ملے گی۔ اخبارات دیکھیں تو اس میں اتنے بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں کہ جیسے ملک میں جو دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، سونا اگل رہا ہے ملک۔ لیکن اگر زمینی حقائق کی طرف جائیں تو عوام در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اس پہ نہ وزیر اعظم اور نہ کسی اور کو اس بات کا خیال ہے کہ عوام کس طرح پس رہے ہیں۔ اگر ایسی ہی صورتحال رہی، ہم قرضے بھی لیتے رہے، آئی ایم ایف سے ہم نے قرضے لے لیے، مزید شرائط ہم پہ لاگو ہو گئی، یہ الگ بات ہے کہ ان شرائط کو پوری طرح سے عوام کے سامنے نہیں لایا جا رہا، لیکن وہ ایسی شرائط ہیں کہ جیسے جیسے وہ لاگو ہوں گی، عوام کی چیخیں مزید آسمانوں تک پہنچیں گی۔
یہاں کے حکمران، زمین کے حکمران، اللہ کے نائب وہ تو نہیں سن رہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو اصل حکمران ہے، جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، شاید وہ عوام کی سسکیوں، آہوں، چیخوں پہ ہماری مدد کو پہنچے اور کچھ حالات بہتر ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔